بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ بھی ہے۔ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں جس نے غربا اور مساکین کی امداد کے لیے اپنے ماننے والوں کو تعلیم نہ دی ہو، لیکن اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اس نے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر ایک خاص مقدار میں غربا اور مساکین کی امداد کے لیے زکوٰۃ کے نام سے ان کا حق مقرر کر دیا، اور یہ حکم دیا کہ ہر مسلمان اپنی آمدنی اور زر نقد کا ہر سال حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرے، اور اسے اتنی اہمیت دی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 32 مقامات پر نماز اور زکوٰۃ دونوں کا ایک ساتھ ذکر کیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان کی سب سے بڑی شناخت یہی دو عمل ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال آفات سے محفوظ ہوتا ہے اور مال میں برکت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ روکنے سے قحط پڑ جاتا ہے اور بارشیں رک جاتی ہیں یا بے وقت ہوتی ہیں۔ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، قیامت کے دن وہ مال سانپ بن کر اسے ڈسے گا اور جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کے جسم کو داغا جائے گا۔ نماز سے خالق اور مخلوق، عبد اور معبود کے درمیان تعلق قائم و استوار ہوتا ہے، اور زکوٰۃ سے اس کے بندوں کے درمیان ہمدردی اور اخوت کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ زکوٰۃ اسلام کا اہم رکن ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں نماز کے بعد زکوٰۃ کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور قائم رکھو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ، اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ، اور قائم رکھو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ۔ جو کچھ آگے بیچ دو گے اپنے واسطے، بھلائی پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس۔ جو مسلمان صاحب نصاب ہوتے ہوئے زکوٰۃ ادا نہ کرے، شریعت اسلام میں وہ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بڑا سخت مجرم ہے۔ ایسے شخص کے متعلق قرآن مجید اور احادیث میں سخت وعید ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اور جو لوگ گاڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور خرچ نہیں کرتے راہ خدا میں، سو آپ ان کو خوشخبری سنا دیجیے دردناک عذاب کی، جس دن آگ دہکا دیں گے اس مال پر دوزخ کی، پھر داغیں گے اس سے ان کے ماتھے اور کروٹیں اور پیٹھیں، اور کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے گاڑ کر رکھا تھا اپنے واسطے، اب مزہ چکھو اپنے گاڑنے کا۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ خیال نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دی ہے اپنے فضل سے، کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے حق میں، بلکہ یہ بہت برا ہے ان کے حق میں۔ توق بنا کر ڈالا جائے گا ان کے گلوں میں وہ مال جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن۔ احادیث شریف میں ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہ دی، تو قیامت کے دن وہ مال بڑا زہریلا سانپ بنا دیا جائے گا، پھر وہ اس کی گردن میں لپیٹا جائے گا اور دونوں جبڑے نوچتے ہوئے کہے گا، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ بخاری کی حدیث میں ہے، جو شخص سونے یا چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس مال کی تختیاں بنا کر قیامت کے دن اس کی پیشانی اور پہلوؤں کو داغ دیا جائے گا۔ جب یہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو پھر گرم کر لیا جائے گا، اور قیامت کے دن 50,000 برس والے پورے دن اس کو یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ ترمذی شریف میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عورتوں کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ان کی زکوٰۃ دیتی ہو یا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم کو یہ پسند ہے کہ اس کے بدلے میں تم کو دوزخ میں آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی زکوٰۃ دیا کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں دینی اور دنیاوی دونوں فائدے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے دل میں مال کی محبت اور حرص جیسی روحانی بیماری پیدا نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، ان کے دل سے دعا نکلتی ہے اور ہمدردی کے جذبات ابھرتے ہیں۔ ایک دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ مال چوری وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے، شرط یہ ہے کہ مال حلال ہو۔ اس کے برعکس جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ مال کسی نہ کسی دن تباہ ہو جاتا ہے، کبھی آگ کی نظر، کبھی چوری میں ختم، کبھی خسارہ میں برباد۔ حدیث میں ہے جو قوم زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو قحط کی مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔